وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں نا, مطلب یہ کہ ایز اے حکمران اگر ان کو کوئی رسپانسبلٹی, ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں نا, ہم بھی ریئلائز کریں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ان کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اوپر سے لاس کو پورا بنائیں اس کو اور اس کو امپلیمنٹ کریں, اور جو بھی ایجوکیشن کا ٹرانسفارمیشن جو کرنی ہے ہمیں وہ کریں. تو وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین جس طرح کہتے ہیں. آپ کے یہاں جو اس کے بعد آپ کے یہاں جس طریقے سے ایڈز آتے ہیں, آپ اس کے اوپر لا میکنگ کریں نا یار. آپ پیمرا کو بولیں جو فحش کنٹینٹ کی انہوں نے بات کی ہے وہ میں تو جا کے نہیں روکوں گی پردے میں, وہ کوئی نظریں نیچے کر کے بھی نہیں روکے گا. بھائی آپ اس کو فحش کنٹینٹ اگر وہ موجود ہے تو وہ اوپر سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے. جو پورنوگرافی یا ہالی ووڈ یا بالی ووڈ جو انہوں نے ساری باتیں کی کہ وہ آ رہی ہیں, آپ کا خود کا میڈیا انڈسٹری فیشن انڈسٹری آبجیکٹیفائی کر رہا ہے, تو وہ ساری چیزوں کو بھلا کے صرف ہم یہ کہیں کہ یہ کاز ہے. There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, تبدیلی نہیں رہی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ چاک. آج ہماری 26th ایپیسوڈ ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ریٹرننگ گیسٹ اسپیکر ہیں. ان تک پہنچنے سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام ابراہیم ہے اور ایز سچ تو کوئی ہوسٹ نہیں ہوگا, ہم لوگ ڈسکشن ہی رکھیں گے زیادہ. فارملی ہم بہت زیادہ اس کو نہیں رکھیں گے. میں آئی ایم جوائنڈ بائی طاہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ڈاکٹر نویرا. السلام علیکم. لاسٹ ایپیسوڈ بچے من کے سچے ایپیسوڈ 21 میں تھی ہمارے ساتھ. اس میں تو کافی لوگوں نے پسند کیا تھا اس کو, کافی لوگوں نے اچھا فیڈ بیک دیا آپ کا, اور انہی کی آپ کہہ لیں خواہش پہ ہم نے آپ کو دوبارہ مدعو کیا. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے, شکریہ. اب سمجھ نہیں آ رہا نا کہ کیا کہا جائے, مطلب شرم بھی آ رہی ہے. یعنی جو ہم نے آپ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سیلیبریٹی اسٹیٹس میں اضافہ ہوگا, تو وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے لیے. جی ہاں, شکریہ. بہت مصروف خاتون ہے, اور آپ لوگوں نے میرے لیے فیزیبل بنایا اس چیز کو, یہ بھی میرے لیے ہم ایور ریڈی ہیں اپنے گیسٹ اسپیکرس کی سروس کے لیے. وی آر آلویز ریڈی. شکریہ. تو گیٹنگ ٹو دا پوائنٹ, پچھلے کچھ دنوں سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے طاہا بھائی. جی. اور یہ کنٹروورسی جو ہے سوشل میڈیا کو اس نے بائی اسٹرانگ لے لیا ہے. ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں بہت اسٹرانگلی اس کے اوپر ریئیکشنز آئے ہیں, اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے. یعنی اس کے حوالے سے پاکستان خبروں میں رہتے ہی ہے, لیکن اس دفعہ کوئی خاص وجہ سے ہم خبروں میں آئے ہیں. تو اگر اب تک نہیں سمجھ آئی ہو تو میرے خیال میں ہم کوئی بہت مثبت چیز نہیں ہے جس میں ہم خبروں میں آ رہے ہیں. ہم نے کوئی ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ اچانک انکریز نہیں کر گیا, ہم نے کوئی کووڈ کو شکست نہیں دے دی. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے, محترم وزیر اعظم صاحب نے, ہز ایکسیلنسی عمران خان صاحب, تو انہوں نے ہمیں ایک خطاب کیا ہم سے, بعثت قوم انہوں نے ہم سے جو ہے خطاب کیا. تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا آئی تھنک اس کو. اور امنگ ادر تھنگس جو انہوں نے وہاں پہ گفتگویں کی, اس میں ایک جو تھی وہ انہوں نے جو گروئنگ ریپ ایپیڈیمک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, سیکشول ابیوز کہہ سکتے ہیں, نمبر آف کیسز, ہراسمنٹ کہہ سکتے ہیں, نمبر آف کیسز کے اندر جو ایک مسلسل ہم پچھلے کچھ سالوں میں دیکھ رہے ہیں ایک انکریز آ رہا ہے, اور ایکسپونینشلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انکریز ہو رہا ہے. اور نہ ہی صرف نمبر آف کیسز میں انکریز ہو رہا ہے بلکہ سیویریٹی آف کیسز میں بھی انکریز, مطلب جو کیسز کی اپنی نیچر ہے وہ بھی سیویئر ہے. تو انہوں نے اس کا ذکر کیا, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کچھ 2-3 چیزیں کی. میں ظاہر بات ہے جو لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں, میں امید کرتا ہوں انہوں نے سنا ہوگا, اور جو سنے بغیر اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی رائے بیان کر رہے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں, کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ ایک نوائز موجود ہے. تو
اس میں 2-3 چیزیں جس میں انہوں نے پہلے تو ایک تو ذکر کیا کہ انہوں نے ایکنالج کیا کہ ہاں یہ ریپ بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر, خواتین کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, اور یہ والے کیسز بھی آ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی ایکنالج کیا کہ جو رپورٹنگ ہے وہ انڈر رپورٹنگ ہے, جو ایکچوئل کیسز ہیں وہ یہ مطلب آپ سیمپل سائز لے رہے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی. لیکن پھر انہوں نے ایک اور چیز کی, انہوں نے کہا کہ دیکھیں اسٹیٹ اس کے اندر ایک حد تک ہی کوئی کام کر سکتا ہے, یعنی اسٹیٹ اکیلا اس مرض سے نہیں نبرداشت ہو سکتا, تو اس کے لیے جو ہے وہ پورے معاشرے کو انیکٹ کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے اندر انہوں نے آ کے وہاں پہ جہاں پورنوگرافی کی انہوں نے بات کی کہ ایسی جو فحاش فلمیں ہوتی ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے, فحاشی کا انہوں نے ذکر کیا, اوریانی کا ذکر کیا, انہوں نے بے حیائی کا ذکر کیا, ادھر ہی انہوں نے پردے کا بھی ذکر کیا, اور بالی ووڈ ہالی ووڈ کا ذکر کیا, ان کا رول جو تھا. انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس بھی بیان کیے اپنے یو کے میں جب وہ تھے اور وہاں پہ کیا ہوا. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پردے کا ذکر کیا, اور انہوں نے بولا کہ اصل میں پردے کا فلسفہ جو ہے جو انہوں نے سمجھایا قوم کو, انہوں نے یہ کہا کہ اس کے ون آف ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پردہ کی کمی آپ کہہ لیں, جس کی وجہ سے پردے کی کانسیپٹ کی کمی ہاں بے پردگی ہاں ایز اے کانسیپٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہ کیسز جو ہیں یہ بھی زیادہ سننے میں آ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, اور آل آف دوز تھنگس. ریئیکشن جو ہے وہ مورلیس سب واقف ہیں. 2 ریئیکشن ہیں جو اگر میں پولرائزڈ 2 میجر ریئیکشن کی میں بات کروں, ایک جو ہے وہ ایز ایکسپیکٹڈ ہمارا جو لبرل لیفٹ ونگ جو ایک طبقہ ہے, they immediately went on a rampage. صرف لبرل لیفٹ ونگ طبقہ ہے نہیں, میں ابھی اس کو کروں گا. ہاں چلیں ٹھیک ہے, میں مڈل والوں کو میں نے تو ان جنرل پاپولیشن, کیونکہ اب یہ نیریٹو اتنا اسٹرانگ ہے کہ ان جنرل پاپولیشن میں بھی نہیں نظر آیا نہیں. مجھے لیفٹ ونگ میڈیا یا جو لیفٹ ونگ سرکلز ہیں سوشل میڈیا میں ان میں بہت زیادہ ہے, اور باقی اس میں ہے لیکن اتنا نہیں ہے. یعنی میں بولوں گا کہ اٹ از دیئر بٹ ناٹ ایز مچ. یعنی تو خیر لیفٹ ونگ کا جو اس میں جو آیا ہے ان کا ریئیکشن وہ وہی ریئیکشن تھا جو کہ مولانا طارق جمیل کے اوپر آیا تھا جب انہوں نے کووڈ کے وقت عمران خان کی بلائی ہوئی جو محفل تھی اس میں انہوں نے دعا کی, اور انہوں نے ہماری جو نوجوان ہدایت کی دعا کی ان کے لیے. بڑا اس میں آیا کہ یہ خواتین جو ہیں یہ ان کے اوپر, تو اس کو وہ کہتے ہیں وکٹم بلیمنگ. یہ ایک لفظ ہے وکٹم بلیمنگ. وکٹم بلیمنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وکٹمائزڈ ہوتا ہے کسی کرمنل ایکٹ کی وجہ سے, تو نہ کہ آپ جو ہے وہ اس ایکٹ کو روکنے کی کوشش کریں ان اٹ سیلف, آپ اس کی ان محرکات کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں جن سے ان ایکشن کا سدباب کیا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں. تو جب آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایک لوسلی انداز میں ڈسکنفلیٹ کرتے ہیں, کوئی ریلیشن اس کا نہیں بنتا اگر, تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے وکٹم کے اوپر بلیمنگ کی ہے, وکٹم کے اوپر ڈال دے کہ اس نے اپنی فحاشی پھیلائی, اس نے یہ ایکشن انوائٹ کیا, وہ غلطی اس کی ہے, ایک طریقے سے انڈائریکٹلی آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ایک اسٹریٹ فارورڈ سوال کرتا ہوں, لیٹس گیٹ ٹو دا براس ٹیکس. اچھا میں سمجھ رہی تھی کہ سوالات جوابات نہیں ہوں گے, بس ڈسکشن ہوگا. یعنی میں اس کے بعد ڈسکشن ہی ہوگی, یہ ٹریگر کرنے والا سوال ہے. آپ دونوں جو ٹریگر کرنا ہے, آپ دونوں میرے سامنے مخاطب ہیں, اور آپ آگے لوگوں کو ٹریگر کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے. میں آپ کو کس طرح ٹریگر کریں ہم, آپ ٹریگر تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی, یہ تو ہماری خصلت ہے. اوفینڈ تو ہوگا. اوفینڈ نہ کیے ہوئے بھی معاشرہ کبھی اپنی منزل پائی ہے, ایک کوشچن ہے. خیر میں بہت گہری باتیں نہیں کرنے آیا, میں یہاں پہ کہنا آیا ہوں کہ سوال, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے وکٹم بلیمنگ کی ہے یا نہیں کی, آپ کے اپنی اوپینین میں؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے وکٹم بلیمنگ کی ہے. میرے خیال میں انہوں نے جو کچھ ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے ایسے جو کہ ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس ہیں ان کی طرف اشارہ کیا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک یعنی میرے حساب سے بڑی خوشی کی بات تھی کہ انہوں نے یہ ریئلائزیشن کی ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ ان کے معاشرے میں یہ ریپ کلچر جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے, اور اس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے یعنی جو ایک طرح سے جو پازیٹیو ایجنٹ ہے وہ کچھ فحش کنٹینٹ یا اوور آل بے پردگی یا مطلب اس طرح کی انہوں نے بات کی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے لاز بنا دیے ہیں بڑے سخت, لیکن جب تک کہ معاشرہ یعنی سوسائٹی اٹ سیلف رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی اس چیز کے لیے اپنے آپ کو,
یعنی کنٹرول نہیں کرے گی اس وقت تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی صحیح. تو میری اس میں رائے یہ کہ یعنی یہ وزیر اعظم کی یہ کرنے کی تقریر نہیں تھی. وزیر اعظم یعنی جو ایک رائے کہہ لیں, میری رائے یا ایک رائے جو میں نے سنی جس سے میں تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہوں, اتفاق کر سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کیوں مولانا طارق جمیل والا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا کام کریں, وہ کیوں اپنے لیے جواز نکال رہے ہیں, جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یار ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, اب معاشرہ کچھ کرے. بھائی ٹھیک ہے, معاشرے کو کرنا چاہیے, آپ بھی معاشرے کے اس وقت کریں گے جب آپ نے اپنے قانونی پورے اور ایگزیکٹو اور اپنے جو بھی لا انفورسمنٹ والے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی. یہی مسئلہ ہے کہ ریئلائزیشن تو وہاں موجود ہے, لیکن جو ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, معاشرے کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, لیکن ایز اے حکمران جو ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہونی چاہیے تھی اگر اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ چیز اہم تھی کہ ہاں ٹھیک ہے ریئلائزیشن ہے, لیکن ایز اے پرائم منسٹر کیا رسپانسبلٹی آتی ہے جو لا کے اندر ہے, اور مطلب یہ ساری چیزیں. تو میں اسے ڈس ایگری تو نہیں کرتا کہ یعنی معاشرہ یعنی جو نارمز ہوتے ہیں, جو سوسائٹی کے اندر آپ نے نارمز ڈیولپ کیے ہوتے ہیں, دے ایکٹ ایز کنٹرولز اور obstructions اگینسٹ یعنی کوئی بھی برائی کرنا چاہے. یعنی ہمارے یہاں ایک اس کو غلط طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے یا معاشرہ کیا کہے گا, لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے اگر آپ کے معاشرے کے اندر اچھی نارمز بنی ہوئی ہیں اور آپ اس نارمز کو بریک کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار معاشرہ کیا جائے گا. یعنی اب ہماری ایک چیز بنا دی گئی ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا یا لوگ کیا کہیں گے, ان آف اٹ سیلف ایک بری چیز ہے. نہیں, میرے خیال سے تو ان آف اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے. اگر آپ یہ تو نارمز اور جو دیکھے جاتے ہیں وہ تو برٹش لا کے اندر بھی نارمز ایک پلیس ہولڈ کرتے ہیں. جو وہاں پہ جو کامن لا ہے وہ ایک اس کا بڑا حصہ برٹش سوسائٹی کے نارمز کے اوپر بیس کرتا ہے, اور وہ جب کورٹ بھی فیصلہ دیتا ہے تو وہ یہ مد نظر رکھتے ہوئے دیتا ہے کہ نارمز کیا ہیں, اور نارمز آر ناٹ سم تھنگ دیٹ آر ریٹن ڈاؤن. نارمز ایک ایفیمرل چیز ہیں, ایک چیز اس کا مطلب معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام نارمز اچھے ہوتے ہیں, آپ آبویسلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں ایک اور بات یہاں پہ کروں گا کہ میری نظر میں تو وکٹم بلیمنگ یس اور نو والا نہیں ہے. آئی تھنک اگر آپ اسٹریچ کرنا چاہیں تو ہاں آپ اس کو ایک طریقے سے کہہ بھی سکتے ہیں. اگر جس پرسپیکٹیو طاہا نے کہا کہ اگر ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پیچھے کر کے اس کے اوپر چلے آئے گا تو وہ اسکیپسٹ آرگومنٹ ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے. لیکن میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جیسے وہ پولیس افسر جو تھے لاہور کے, جنہوں نے بڑا مشہور تھا کہ بھائی آپ وہ جب انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا موٹر وے پہ, وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو نکلنے کی کیا ضرورت تھی. بھائی آپ کا کام ہے خواتین یا مرد یا بچے جو بھی ہوں عوام کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا, ریگارڈلیس کہ وہ کس رات کس ٹائم پہ بھی نکلے, انلیس کہ آپ نے حکومت نے کوئی کرفیو امپوز کیا ہوا. جب کرفیو نہیں ہے تو پھر آپ کیوں لوگوں کو نکلنے سے. اچھا, یہ والی جو آرگیومنٹ ہے نا, جو پیور کہتے ہیں کہ صرف وزیر اعظم کا یا کسی حکومت کا یا کسی عہدیدار کا صرف یہ کام ہے کہ وہ صرف ایڈمنسٹریٹولی مانیٹر کرے اور لا اینڈ آرڈر کو ایگزیکیوٹ کرے, اور وہ چھوڑ دے ان معاملات کو کہ سوسائٹی کے اندر کیا نارمز ہیں اور لوگ کس ویلیوز کو اپنا اپہولڈ کرتے ہیں اور کن کو فالو کرتے ہیں. ہاں, موریلٹی پہ درس. میرے خیال میں یہ ہے تھوڑا سا یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی ہپوکریسی محسوس ہوتی ہے. آپ دنیا کی کسی سویلائزیشن کو اٹھا لیں, جب تک گورنمنٹ لیول پہ کسی آئیڈیالوجی کو, کسی ورلڈ ویو کو, کسی پالیسی کو, کسی مورل فریم ورک کو انہوں نے نہیں پروموٹ کیا, وہ اپنی سویلائزیشن بھی نہیں کھڑی کر سکے, اپنی مرضی کی لا میکنگ بھی نہیں کر سکے, اپنی مرضی کی تہذیب کو بھی جنم نہیں دے سکے. میں بولوں گا آپ سب چھوڑیں, ہماری یہاں جتنی حکومتیں آئی ہیں کہ انہوں نے یہ کرنے کی کوشش نہیں کی. مطلب یہ عمران خان صاحب کے پہلی دفعہ کر رہے ہیں. کیا مشرف کے زمانے میں انلائٹنڈ ماڈریشن کا ایک کانسیپٹ نہیں لے کر آئے تھے کہ جس میں انہوں نے یہ درس دینا شروع کر دیا تھا کہ بھائی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے اور فلانا نہیں ہو, جس کو وہ انتہا پسندی سمجھتے ہیں. ایوب خان صاحب کے اپنے زمانے میں تھی. اچھا, ضیاء الحق تو مشہور ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کو بڑا کرٹیسزم ہوتا ہے اس حوالے سے کہ بھائی انہوں نے یہ معاشرے کے اندر ایک اپنا جو بھی ان کی ذہن میں چیزیں تھیں اس کے حوالے سے انہوں نے پروموٹ کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور جو کوئی بھی اگر آئیڈیولوجیکل کوئی پارٹی ہے آپ کی وہ پاور میں آ رہی ہے تو اوبیسلی وہ صرف نٹس اینڈ بولٹس ٹائٹ کرنے کے لیے نہیں آتی, وہ اس نظام کو بہتر کرنے کے, اور نظام کے اندر وہ سارے لیولز موجود ہوتے ہیں. چلے میں یہ کہوں گا کہ یعنی آپ کی بات کو سمجھتے ہوئے میں میرے خیال سے یہ تو نہیں کہے گا یا میں ایٹ لیسٹ نہیں کہہ رہا
کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی اچھی نارمز ڈیولپ کی جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تقریروں سے نہیں ہوتی. ہاں وہ تقریروں سے نہیں ہوں گی. میں اس بات کو مانتا ہوں. یعنی آپ ایجوکیشن کے تھرو کریں, آپ پالیسی میکنگ کے تھرو کریں, آپ اپنے ساتھ کم سے کم ایسے لوگوں کو ملائیں. مثال کے طور پہ اب آپ جو باتیں آپ نے کی, آپ کا یہ رائے ہے نا, وزیر اعظم صاحب کی یہ رائے ہے کہ یہ فحاشی بڑھ رہی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں اور یہ خراب ہے اور ہمارا تو پردے کا کانسیپٹ اور فلاں چیز اور یہ چیز اور ہماری فیملی ویلیوز ختم ہو رہی ہیں اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. اس سے ریلیٹڈ منسٹریز اگر آپ اٹھا لیں, انفارمیشن منسٹری میرے خیال سے ابھی فواد چودھری صاحب کے پاس چلی گئی ہے, آپ ایجوکیشن منسٹری اٹھا لیں شفقت محمود صاحب, آپ ہیومن رائٹس منسٹری اٹھا لیں شیرین مزاری, یہ تینوں منسٹریز ان سے ریلیٹڈ منسٹریز ہیں اور تینوں سے آپ پوچھ لیں ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں, بالکل برعکس رائے ہوگی, بالکل اپوزٹ رائے ہوگی جو عمران خان کی رائے ہے. تو آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کن ہواؤں میں باتیں کر رہے ہیں, آپ کی اپنی کیبنٹ اس پیج پہ نہیں ہے جس کی جو درس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ آپ کی کیبنٹ اس سے ایگری نہیں کرتی. تو پہلے تو آپ اس پہ کام کریں, پھر باقی معاشرے کے اوپر اور آپ عوام کو تقریریں جا کر. میں اس میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں اس کے بعد ڈاکٹر نویرا کے پاس جاؤں گا ایک پوائنٹ لے کے. یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب جب گفتگو کر رہے تھے, تقریر کر رہے تھے, he does not or did not understand his audience well. یا تو سبجیکٹ میٹر کے اوپر پوری گرفت نہیں تھی, یا جو بات کرنا چاہ رہے تھے اس کو مزید بہتر انداز میں کر سکتے تھے اگر انہوں نے کرنی ہی تھی. اور یہ کہ آپ سمجھیں کہ آپ جس معاشرے میں بات کر رہے ہیں اس معاشرے کے اندر شخصی آزادی کو کس طرح دیکھا جاتا ہے, ماڈسٹی ایز اے کانسیپٹ کو اب کس طرح دیکھا جاتا ہے. آپ کے معاشرے کے اندر لبرلائزیشن بہت حد تک پھیل گیا, اور ماڈسٹی ایز اے کانسیپٹ کو اب انڈرمائن ہے. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. مطلب بندے کی پوری رائٹ ہے کہ وہ پرسنل لیول پہ جس طرح ایکسپریس کرے اپنے آپ کو, بائی ڈریسنگ, بائی ایٹنگ, بائی لیونگ ہاؤ ایور وے ہی وشز. میں اسی چیز کو آگے بڑھتے ہوئے ڈاکٹر نویرا کے پاس جاؤں گا. آپ بتائیں کہ پردہ ان اٹ سیلف الون کیا ریپ کو روک سکتا ہے؟ کیا فحاشی بے پردگی کی وجہ سے ہی اس کو فحاشی صرف کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بے پردہ ہے تو وہ فحش عورت ہو گئی؟ کیونکہ جو آرگیومنٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ باپردہ عورت کے ساتھ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, ریپ ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور بچوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو گھروں کے اندر زیادہ جو ریشو آتی ہے وہ آتی ہے کہ somebody you already know is more likely to harass you inside your own home. کوئی رشتہ دار ہے, کوئی جان پہچان. سب سے زیادہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی قریب کے لوگوں سے, قریب کے لوگوں سے. تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پردے کا کانسیپٹ کیا ہے, یا فحاشی یا اوریانی یا بے حیائی. تو آپ اس میں اگر کچھ اپنی رائے دینا چاہیں تو پلیز دوبارہ سے آپ پوچھیں. یعنی میں یہی کہہ رہا تھا کہ کیا صرف پردے کی وجہ سے, یہ بے پردگی کی وجہ سے ہے ریپ ختم ہو جائیں گے؟ اگر عورت پردہ کر لے تو ریپ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ باپردہ عورت کے بھی تو ریپ ہوتے ہیں یا ابیوز ہوتے ہیں. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پردے کے بارے میں کیوں بات کرنے کی ضرورت تھی؟ میرے خیال میں جو بے پردگی کی انہوں نے بات کی ہے نا, وہ بے پردگی ہم نے اصل میں اس کو نا صرف عورت سے منسوب کر دیا ہے. بے پردگی کو پردے کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے, اس کا وہ فلسفہ جو انہوں نے بتایا کہ فلسفہ جو ہے تو اس میں مرد کے اور عورت کا دونوں کا ایک, یعنی پردے کا دونوں کا ایک کانسیپٹ ہے, جہاں پر یہ جو سورہ نور کی آیت ہے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کی جاتی ہے نا کہ لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی. تو مردوں کو یہ حکم ہے کہ وہ یہ کریں, تو وہ پردے میں ہی وہ چیز آتی ہے. یعنی اور دوسرا یہ کہ جہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے تو اگلے جو آیت ہے اس کے اندر یہ بات بھی کی ہے کہ کور یور سیلف اینڈ گارڈ یور ماڈسٹی. دونوں کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے, یعنی ایک مرد کی کیا رسپانسبلٹی ہے, ایک عورت کی کیا رسپانسبلٹی ہے. دونوں جب کریں گے ساتھ مل کے, دونوں اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں گے, تو وہ خود بخود جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ معاشرے سے ختم ہونی شروع کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں, کچھ چیزیں ہوں گی, کچھ چیزیں ہوں گی نا. دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ کھلم کھلا کوئی چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑے دھڑلے سے ہو رہی ہوں, اس کی کوئی نہ پوچھ ہو کسی سے اور بڑے آرام سے, اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یعنی چھپ کے ہو رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو لیکن بہرحال دوسرا ایک اور اس میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ ہمارے جو یعنی کہ ایتھیکل اور مورل ویلیوز ہیں نا, یعنی کوئی بھی انسان اپنی نگاہ نیچے نہیں کرے گا جب تک کہ اسے یہ بات نہیں دل میں ہوگی کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے, یعنی اس چیز کے لیے میں رسپانسبل ہوں.
اور اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہی ہے, جو کہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, یعنی کہ ہمیں جس طرح سے پتہ لگتا ہے, تو وہ بھی یعنی دوسروں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کے بجائے دوسروں کے اوپر ہمیشہ بلیم کرتے رہیں, اور یہی ہو رہا ہے کہ ہم آفینڈ بھی اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کو ماننا نہیں چاہتے, ہم صرف اور صرف جو ہے نا دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو. مطلب مرد بھی تو یہی کر رہا ہے نا, مرد جب جو ریپ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ تو نکلی ہوئی تھی رات کو, اس نے تو برقع نہیں پہنا ہوا تھا, وہ اپنے محرم کے ساتھ ہی نکلی تھی, وہ فلانا, تو وہ تو ہے ہی بگڑی ہوئی عورت. بھائی دیکھیں مرد یہ کہہ رہا ہے کہ تم یو آر دا کلپریٹ, یو آر دا کلپریٹ, اگر تم پردہ نہیں کرو گی تو میں تو ایسا ہی ہوں, میں تو اپنی نہ نظر نیچے کروں گا, نہ میں یعنی کہ میں اپنے آپ کو آئی کین ناٹ کنٹرول مائی سیلف, تم پردہ کرو. اور مسئلہ کیا ہے کہ عورت اگر یہ کہے کہ ساتھ میں عورت بھی اگر یہ کہے کہ نہیں یو آر دا کلپریٹ, تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو, میں نہیں کروں گی کنٹرول, آئی ول ڈو ایز آئی ول, اور تم یہ کرو اور میری مرضی میں جو کروں نا, تو تمہیں یہ کہا گیا ہے کہ لوئر اور گیز اور یہ جو بھی ہے, تو ظاہر مرد بھی یہ نہیں کہے گا جی باجی جو بھی آپ کہہ رہی ہیں وہ میں مان لیتا ہوں. تو اسی لیے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ہم جو ہے نا ایک طرح سے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اور بہت زیادہ نا ایک بیٹل فیلڈ کریٹ ہو گئی ہے. اس میں ایک چیز ہے, اس میں نقصان تو الٹیمیٹلی عورتوں کا ہی زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ وکٹم تو وہی ہے. دیکھیے عورت کا کیا ہو رہا ہے کہ وہ پوری, اگر وہ عورت ایک نقصان ہو رہا ہے نا تو اس کے ساتھ پوری اس کی فیملی کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی کہ اگر عورت کے ساتھ جو بھی مرد بھی جڑے ہوئے ہو رہے ہیں, اس کے شوہر ہے, اس کا باپ ہے, جو بھائی ہے, بچے ہیں, جو بھی ہیں, وہ سارے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, امپیکٹ ہو رہے ہیں. وہ ایک سوسائٹی کے لیول پہ یہ ایک جو ہے نا اس کا. تو میں اگر اسی بات کو آگے لے کے چلوں, میں کہوں گا کہ فحاشی کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ صرف لباس سے نہیں ہے. یعنی اگر بات کی بالکل جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے افکار کیسے ہیں, یعنی آپ کی تھاٹ پروسیس کیا ہے, کیا وہ پاک ہے ناپاک ہے. ایک ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ جو آتا ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پردہ کیا کہتے ہیں یا حیا جو ہے وہ کپڑوں میں نہیں ہے, وہ نظروں میں صرف. اگر حیا ہاں مطلب وہ دل میں ہے اور صرف نظروں یا نگاہوں کے اندر ہے, تو یہ بہت ہی ادھوری بات ہے اور ایک بالکل نہ سمجھ آنے والی بات ہے کہ جو چیز آنکھوں کے اندر ہے وہ پہننے میں بھی ہو سکتی ہے, وہ اپنے آپ کو کسی بھی ایسپیکٹ سے کیا کہتے ہیں اجاگر کر سکتی ہے. تو فحاشی کی جب بات کرتے ہیں ہم, یا جس کو ولگیرٹی انڈیسنسی یا اموڈسٹی کہہ سکتے ہیں لفظوں میں, وہ معاشرے کے اندر ملٹیپل لیولز پہ پائی جاتی ہے. آج کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو میڈیا نام کی کوئی ایسا چیز نہیں تھی, ویژول میڈیا تو کم سے کم نہیں تھا. جس کو فحاش ہونا ہوتا تھا وہ بظاہر مرد اور عورت کے اپنے ایکشنز میں نظر آتا تھا, اگر وہ باہر نکل رہے ہیں بغیر کسی یعنی ایسے یعنی موڈسٹی کے کوئی خیال کرتے ہوئے. لیکن اب جو ہے وہ فلمز ہیں, اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ میڈیا بہت کھل گیا ہے, ایک ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری پوری کھڑی ہو چکی ہے, بل بورڈز آ چکے ہیں, میگزینز آ چکے ہیں, اخبارات کھل کے آتے ہیں, اس کے اندر خواتین کی آبجیکٹیفیکیشن, اگر ہم بولیں ویمن آبجیکٹیفیکیشن جو ہے کہ عورت کو بیچا جاتا ہے اپنا پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے, اس کی خوبصورتی کو. اور کیوں بیسک کانسیپٹ ہے کہ کیوں کیا جاتا ہے کہ ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے جس کے اندر ایک کشش اللہ نے ڈالی ہے, آپ نے اس کو ریکگنائز کیا اور اب آپ اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ اس کے ڈسپلے کرنے کے اندر پروڈکٹ کی مارکیٹیبلٹی بڑھتی ہے, یو نو دیٹ, اور پھر اگین آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا, ان چیزوں سے معاشرے کے اندر کوئی وہ بزنس چل رہا ہے نا, بزنس چل رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی مردوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ وہ مرد ہیں جس کو عورت سمجھتی ہے کہ ہمارے بہت بڑے امپاورمنٹ کے حامی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ تو اپنے فائدے کے لیے دیکھتے ہیں. ہاں کہ جس قسم کے بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا اپلیکیشن اس طرح کی آتی ہیں, ڈیٹنگ ایپس اس طرح کی آتی ہیں, یوٹیوب کے اوپر ایڈورٹیزمنٹس اس طرح کی آتی ہیں, ویڈیوز اس طرح کی آتی ہیں کہ مسلسل یہ شو کیا جاتا ہے کہ اور نام اس کو عورت کی آزادی کا دیتے ہیں, بٹ اٹ از پیور اینڈ سمپل آبجیکٹیفیکیشن. یعنی عورت کو آپ نے سیکشولی ایک آبجیکٹ بنا دیا ہے, سم تھنگ ٹو بی مارکیٹڈ, سم تھنگ دیٹ از کوموڈیفائڈ ناؤ, اور اس کے اوپر بولی لگتی ہے, اس کے اوپر اس کی ڈیمانڈ کو وہ کیا جاتا ہے, اوپر نیچے اس کو جج کیا جاتا ہے. مس یونیورس کا کانسیپٹ اٹھا لیں, مس ورلڈ کا کانسیپٹ اٹھا لیں,
مختلف اسٹڈیز ہیں جس میں باقاعدہ جیسے جاپان کے اندر ایک انہوں نے اسٹڈی کی تھی اور انہوں نے یہ بات دیکھی, 2 گروپس بنائے. ایک گروپ میں جو نیوز اینکر تھا وہ میل تھا, دوسرے گروپ میں نیوز اینکر فیمیل تھی اور مرد دیکھنے والے تھے اس نیوز کو. جب وہ ٹیسٹ کر کے انہوں نے ایک گروپ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے نیوز میں کیا دیکھا, the one with the male news anchor, they retained like maybe a higher ratio of information that was given to them. The other one retained less. صحیح, کیونکہ their focus was on something else. صحیح. ہاں, یہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں معاذ بھائی, انہوں نے بڑا اچھا, انہوں نے وہی وہ کیس اسٹڈی جو آپ بیان کی کہ فیمیل اور میل نیوز اینکر کے درمیان ویورز نے ریٹین کس کی انفارمیشن کس کی طرف سے زیادہ ریٹین کی. اس طرح کی بے تحاشا سروس موجود ہیں, آپ پوری اب آپ ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری کو دیکھ لیں, اب آپ یہ بولیں گے مردوں سے, ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری کو دیکھ لیں آپ پوری, یعنی جو اٹینشن کیپچر کرنے کے حوالے سے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے, تو وہ تو پوری ہی اس سائیکالوجی اور اس کے اوپر سائیکالوجیکل فیکٹ ہے. اور انسان جو ہے نا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے, اٹ از ناٹ اے سوئچ دیٹ جسٹ ٹرنز آن اینڈ آف. یعنی اب مرد کو آپ ایک عورت آ کے کہہ سکتی ہے کہ بھائی تم کیوں اس طرح کر رہے ہو, یعنی تمہیں کیوں مرد کی طرف تم نے دیکھا اور تم نے زیادہ انفارمیشن ریٹین کر لی اور عورت کی طرف تم ڈسٹریکٹیڈ ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور کچھ انسٹنکٹس جو ہیں وہ کریٹ کیے ہیں, فطرت ہے, اس فطرت کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے, لیکن اس فطرت کو ڈینائی آپ کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو جسٹ سے کہ نہیں یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یا آپ کو بس اس کو سوئچ آف کر دیں اس چیز کو, یعنی ایک چیز سامنے آ گئی ہے میں اس کو کس طرح سوئچ آف کر دوں. تو ہاں, آپ بند کر دیں ٹی وی, آپ اٹھ کے چلے جائیں وہاں سے, دیز آر آل آپ کو ارادے سے کرنی ہے, اور کبھی بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے وہ کر لیں گے کہ نہیں مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یو کین ناٹ چینج دا بیس نیچر آف. فرق پڑے گا, بس کانشیسلی ایفرٹ کرنا ہے کہ اس کو آپ کو ارج کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے, اور اس کے طریقے بتا دیے گئے. وہ ایک پریکٹس ہے, تو عورت تو وہ چیز نہیں سمجھ سکتی, یا وہ کسی اور چیز کے اوپر, یعنی میں کسی عورت سے بولوں کہ تم اپنا حسن یا جو اس کو اندر اللہ نے جو پیدا کیا ہے کہ یو آپ بناؤ سنگھار کا ایک عنصر اللہ نے پیدا کیا, میں اس کو بولوں گا نہیں تم یہ چیز ہی ختم کر دو اپنے اندر سے کہ مجھے کرنا ہے, یہ اس کو کنٹرول. تو وہ جس طرح مرد کے لیے نظریں نیچے رکھنا مشکل ہے نا, اس طرح عورت کے لیے اپنے آپ کو کور کرنا مشکل ہے. یعنی کہ اس کو دکھانا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ مردوں کو ہی دکھانا ہوتا ہے خالی, دکھانا سب کو ہی ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کے لیے تیار ہو رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ ایک نیچرلی ایک چیز ہوتی ہے, اور کور کرنا مشکل ہے. مطلب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جس طرح مردوں کے لیے نظر نیچے کرنا فوراً سے وہ مشکل ہے, تو اسی لیے یہ پریونٹیو میجرز ہیں کچھ جو کہ دیے گئے ہیں, اور جو کہ آپ کی نیچرل انسٹنکٹس کو یعنی ارجز کو کنٹرول کرتے ہیں, پارٹ آف دا ٹیسٹ. اچھا, میری اس کے اندر یہ کہ ابھی تک جو بھی ہم نے بات کی ہے نا, اس کے اندر کوئی بندہ سن رہا ہوگا بولے گا یہ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں, اور یہ دیکھو یہ ریپ جو ہیں اپولوجسٹ ہیں, اور اللہ معاف کرے. میرے خیال سے کوئی ایک ٹرم وکٹم رسپانسبلٹی بھی آئی تھی, ایک ٹرم آئی تھی وکٹم رسپانسبلٹی بھی آئی تھی کوئی ابھی پورے ڈسکشن کے دوران. اچھا, وکٹم رسپانسبلٹی کیا ہے, کیا ڈیفائن کس طرح کریں گے آپ؟ یعنی وکٹم کی بھی خود کچھ رسپانسبلٹی ہے. نہیں, یعنی کہ بیفور اٹ ہیپنس ہماری کیا کیا رسپانسبلٹی بنتی ہیں, اور کیا کیا چیزیں ہم ایسی کر سکتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکے, یا اس کے چانسز کو منیمائز کیا جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دس ساؤنڈز, یعنی اگر کوئی بھی سنے گا تو میرے خیال سے اس کو اگر ہم ایگزامپل بہتر یہ ہوگی, اگر میرے خیال سے اگر ہم ریپ کو ہٹا دیں, کیونکہ ریپ از اے ویری سینسٹیو ایشو جس کے بارے میں لوگ سوچنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیٹس ٹیک انادر. مجھے ویسے وہ ٹرم صحیح نہیں لگی تھی, وکٹم رسپانسبلٹی, مطلب یو نو وکٹم رسپانسبلٹی ایز اے سوسائٹی آپ کی رسپانسبلٹی, ہاں ٹھیک ہے بنتی ہے ہر ایک انڈیویجول کی. میرے خیال سے اگر ہم میرے خیال سے پچھلی اس میں بھی ایک ایپیسوڈ میں بات کر سکیں گے کہ ہم ایک دنیا کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ برائی ایگزسٹ کرتی ہے, برے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, بری نیت رکھنے والے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کو یعنی برے ایکشنز کرنے والے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ ایک ایسی دنیا کے اندر نہیں رہ رہے ویئر ایول ایگزسٹس, یعنی معاشرے کے اندر نہ آپ ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہم پاکستان جیسا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے, تو یعنی یا تو آپ بہت ہی نائیو بن کر رہے ہیں, یعنی یہ ہے. لیکن وائی ڈو یو آرگیو ٹو بی نائیو اونلی آن دس ایشو کہ نہیں
میں اسی پہ نائف بنوں گی کہ نہیں میں یا بنوں گا یا میں دیکھوں گا کہ جو میں نے کرنا ہے میں کروں, جس طرح میں نے رہنا ہے میں رہوں, یعنی صرف ایشو پہ. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو آپ ٹریکر بھی لگاتے ہیں, آپ انشورنس بھی کراتے ہیں. کیا کرانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ دوسری کی گاڑی نہیں چوری کرنی چاہیے. یہ تو وکٹم بلیمنگ ہو گئی کہ میری گاڑی اگر چوری ہوئی ہے اور کوئی مجھ سے آگر پوچھے کہ کیا تم نے ٹریکر لگایا, کیا تم نے انشورنس کرائی, کیا تم نے گاڑی کو لاک کیا تھا, چیک کیا تھا تم نے گاڑی کو لاک کیا تھا, بھائی یہ سوال مجھ سے کیا ہی کیوں جا رہا ہے؟ اگر کسی گھر میں چوری ہوتی ہے تو میں نے تو دیکھا عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار کہاں سے, یعنی چوری کرنے والے کس طرح داخل ہوئے. اگر وہ کہے گا دروازے سے داخل ہوئے, کہ یعنی آپ نے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں کیے ہوئے تھے, تالا کیوں لگاتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر؟ یعنی آپ بہت اچھا ہے نا, ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں, پڑوسی بھائی مسلمان سب ہیں, تو تالا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے گھروں کے اندر, کھڑکیوں کو بھی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اب یہاں پہ تو ہم ریئلائز کرتے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ کہ یہاں پہ ہم اس چیز کے اوپر رسک نہیں لیا جا سکتا. تو آپ کیا اس دوسری چیز کے اوپر ہراسمنٹ کے حوالے سے, ابیوز کے حوالے سے, کیا آپ اتنا نائیو ہیں کہ آپ رسک لینا چاہتے ہیں؟ یعنی بہت برا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز ہوتی ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن از اٹ آپ اب اس ضد پہ نہیں کریں گے کہ نہیں بس اب میں نہیں کروں گا کیونکہ نہیں, اس کو ایک اور چیز ہے نا, دیر از سم کوگنیٹو ڈسوننس آئی تھنک, جس طرح لوگ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ اسلام جو ہے نا وہ برائی کو کس طرح دیکھتا ہے اور اس برائی کو ایڈریس کرنے کا طریقہ کار کیا بتاتا ہے. اگر میں سمپل سی مثال لوں کہ اسلام کے اندر تو شراب بیچنا, اس کو کنزیوم کرنا, اس کو حرام ہے, ایک فرد کے لیے حرام ہے, there is no two ways about it. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی کہ تم شراب کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی جو برائی کے آنے کے جو راستے ہیں نا اس پہ بھی نہ جاؤ, کہ تم کہیں you don't end up somewhere where you never intended to go. کیوں آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایکسپوز بھی کریں, یعنی یہ اسلام ایک طریقہ کار بتاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک ڈسکورس بن چکا ہے کہ یعنی اگر والدین یا اپنے سمجھائیں یا ایک ڈسکورس آ رہا ہے کہ یعنی نہیں کہا جائے کہ یعنی ہمیں اس طرح کر کر اپنا حفاظت کر نکلنی چاہیے. یار ہم بچپن سے یہاں دیکھ رہے ہیں, ہمارے امی ابو ہمیں کہتے تھے کہ یعنی کھیلنے کے لیے جاؤ تو یعنی یہ دھیان رکھنا کہ خود ہی دیکھتے تھے کن جگہوں پہ جانا ہے. یعنی انڈرسٹوڈ سی بات ہے, ہمیں یعنی یہ نہیں لگا کہ بھائی ہماری کوئی اوپر کوئی اب آزادی پہ پابندی لگ رہی ہے, بھائی ہمیں بھی اب ہے روڈ کراس کرتے ہوئے ادھر دیکھو کھیلنے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پارک جا رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, ہم کس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, عجیب عجیب دنیا کے اندر لوگ ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اماں ابا ٹیبز رکھتے ہیں کہ یار کن دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے بچہ, جس جگہ جا رہا ہے وہاں پہ وہ کس علاقے کے اندر جا رہا ہے, کس ماحول کے اندر جا رہا ہے. کیونکہ کچھ یعنی یہ چیزیں ہیں جس پہ آپ رسک نہیں لے سکتے, اور اس کو کبھی بھی آپ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے, یا میں نے نہیں سمجھا تھا. کیونکہ along with women the largest number of cases چلڈرن ہیں جن کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے, یعنی بلو دی ایج آف 15 جن کے ساتھ کیسز ہوتا ہے. اب وہ 11 سال کا بچہ سمجھنے لگ جائے کہ یعنی میرے اوپر یہ جو اماں ابا ٹیبز رکھ رہے ہیں یہ تو میری آزادی کے اوپر پابندی ہے, یہ تو میری فریڈم کے اوپر پابندی ہے, میں جس طرح چاہوں نکلوں, میں جس طرح چاہوں. یعنی اگر کوئی آپ کو جو بھی آپ کے لیے بات کہی جا رہی ہے یا جو سجیسٹ کیا جا رہا ہے, اب یعنی آپ یا تو اس اسپیکٹ سے دیکھیں زبردستی, جس طرح اگر کسی نے کہہ دیا کہ ماڈسٹی کا دیکھیں تو یہ چیزیں منیمائز ہو سکتی ہیں, تو نہیں, یہ تو ماڈسٹی تو میری فریڈم کے اوپر ہے, اور یہ تو وکٹم. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی دیکھیں اگین جس نے بھی ریپ کیا اس نے ظلم کیا, ٹھیک ہے, دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. اس نے ظلم کیا, اس کو اسلام کے طور پہ دیکھیں تو کیپٹل پنشمنٹ کا وہ حقدار بنتا ہے, ہونی چاہیے. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ آپ دوسری پرابلمس کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اس کے بے تحاشا فیکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں نا. یعنی اگر ایک بندہ ہے جو ریسزم کے اوپر ڈسکس کرے گا تو وہ یہ صرف نہیں بولتا کہ ریسسٹ ایکشنز کو ہمیں کرب کر دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کہ اگر کراچی کے اندر میں بات کروں تو MQM جیسی ایک جماعت کھڑی ہوئی, اب ایک ریسسٹ ایشو تھا اپیرنٹلی جو کوٹا سسٹم کی جس بنیاد پہ تھا, اور آپ نے کہا کہ بس کوٹا سسٹم اگر ختم ہو جائے گا یا آپ نے بس ریسسٹ ایٹیٹیوڈس کو آپ نے بس ڈی لیجٹمائز کرنا ہے, آپ نے اس کو اور مطلب لیگلی اس کو ختم کرنا ہے. لیکن جب بھی آپ ریسزم کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اور بھی چیزوں پہ بات کرتے ہیں, آپ اس کی ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پیپل شوڈ بی ایجوکیٹڈ. لوگوں کے اندر سے یہ جو قوم پرستی ہے, اپنی سپیریورٹی کمپلیکس ہے, یہ ریسسٹ کا جو ایک فیکٹر ہے, نیشنلزم ہے, اور
all those things that lead to racism. یعنی ایسے قوانین اگر موجود ہو تو ان کو ختم ہونا چاہیے. ایسا ڈسکورس, کلچرل ڈسکورس موجود ہے, ایسی لینگویج اگر استعمال ہو رہی ہے کسی خاص ریس کے حوالے سے, مذاق اڑایا جا رہا ہے, ایک اس کی تضحیق کی جا رہی ہے, اس کی توہین کی جا رہی ہے, you take into account everything that contributes to that. ٹھیک ہے, آپ معاشرے کے اندر اس غلطی کو بھی آپ سب چھوڑیں. دہشت گردی ہے آپ کے معاشرے کے اندر, آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے. کون صرف یہ کہتا ہے کہ بس ایک دہشت گرد کو پھٹنے سے پہلے اس کو روک لو, بس دیٹ از یور اونلی آپشن ٹو ایکسرسائز. ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھو بندہ دہشت گردی کر کیوں رہا ہے, اس کے محرکات کیا ہیں, اس کا کیا وہ, ہاں اگر ایک بندہ بول رہا ہے کہ یہ صرف مذہبی انتہا پسندی سے ہوتا ہے, تو میں بھی یہ بول سکتا ہوں کہ ہاں یہ دیٹ از جسٹ اے بائنری, یعنی بہت ہی آپ نے بالکل ہی غلط, جو کہ ریسرچ کے بالکل اگینسٹ جاتا ہے کہ صرف ایک آپ نے اس میں کر دیا کہ امپیریکل ریسرچ کے اگینسٹ جاتا ہے. obviously آپ ہولسٹکلی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایجوکیشن کا بھی مسئلہ ہے, اس میں جب سوشل کازز, پولیٹیکل کازز ہیں, پاورٹی ہے, پولیٹیکل اس کے اندر بہت سارے کیا کہتے ہیں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور there are a lot of factors to take into account. آپ ان سب چیزوں کو لیتے ہیں. لیکن جب یہاں پہ اس کی بات آتی ہے, سب مانتے ہیں کہ ریپسٹ, یعنی ہم تو کم سے کم مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کا ذہن خراب ہے, بیمار ذہن کا آدمی ہے, نہیں جو بھی ہے بیمار, مطلب اس نے جو بھی ظلم کیا, ہی از دا کلپریٹ, ہی از دا کریمنل اینڈ ہی شوڈ بی. بیمار میں یہ نہیں کہہ رہا, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا بیمار کو, ہی از این ایول پرسن, nobody. ہاں لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ اس تک بات پہنچے ہی نہ, کہ وہ اٹیمپٹ بھی کرے, اس اٹیمپٹ کو ہم نے منیمائز کرنا ہے. تو وہ ہو نہیں سکتی جب تک آپ کی جو فلمیں جس طرح بنتی ہیں اور جس طریقے سے فلمائی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں, عورت کا میڈیا میں جس طرح پورٹریل کیا جاتا ہے, جس طرح آپ کی سوشل میڈیا میں لینگویج, آپ عام لینگویج دیکھیں جو انفارچونیٹلی ماں بہن کی گالیاں جس طرح دی جاتی ہیں, بڑی خواتین دیتی ہیں, یہ کیا کرتی ہیں, یہ ایک عورت کے جو ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک وہ دیا ہے, ایک اسٹیچر دیا ہے, اس کو انڈرمائن کرتا ہے نا, کہ آپ عورت کے اوپر گالی بنا کے دے رہے ہیں اور چیزیں کو اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ نے عورت اور مرد کو کیپٹلسٹک نظام کے اندر ویسے ہی کمپٹیشن میں ڈال دیا, یعنی ایک دیر ہیز بیکم دس اسٹرائیو فار سروائیول, اور آپ آلریڈی بہت ڈھیر ساری اسٹرگلس کے اندر عورت مرد ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہیں, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, چاہے آپ فیمنسٹ ڈسکورس سے دیکھیں یا نہ دیکھیں. اس کے اندر بھی کانفلکٹ بہت طریقے کریٹ ہو رہے ہیں, ایکسپوجر بڑھ گیا ہے, ویزیبلٹی بڑھ گئی ہے, ہر قسم کا آدمی ایک دوسرے کے سامنے آ گیا ہے. آپ بلیم کرتے ہیں, ایک بندہ ہے پاگل ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں میری جگہ کسی عورت نے لے لی, مجھے اس سے نفرت ہے, اور یہ ان کو تو گھر بیٹھاؤ اور فلانا کرو. تو مطلب دیر از سو مینی فیکٹرز ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ, جس کے اندر آپ نے ایجوکیشن بھی کرنی ہے, آپ نے پالیسی بھی بنانی ہے, آپ نے لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے, شعور بیدار کرنا ہے, اور پھر آپ نے ایکچوئل محرکات کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے, چاہے وہ کسی لیول پہ بھی ایگزسٹ کرتے ہوں. تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سوفسٹیکیشن ہونی چاہیے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. ہاں اکیلا پردہ کرنے سے تو شاید نہیں جائے گی, یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر ساری خواتین معاشرے میں پردہ کرنے لگیں تو ریپ ختم ہو جائے گا, یا شاید کچھ ایلیمنٹ آف ریپ اس میں کم ہو جائے. لیکن اگین میں ایک اور بات کرتا ہوں نا, کہ دیر از ناٹ ون نہیں ہوگا, کم نہیں ہوگا اس سے, کیونکہ وہ صرف ایک فیکٹر ہے. یعنی کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے نا, تو ہر چیز کو بیس لیول سے صحیح کرتے کرتے آپ اوپر آتے ہیں. اگر جیسے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بیماری ہوتی ہے انسان کو, تو اگر آپ اس کے سمٹمز صرف اس کو دیکھیں اور اس کا کاز جو ہے پیچھے اس کو نا آپ صحیح کریں, تو وہ سمٹمز بار بار آپ اس کو ختم کریں گے, وہ آئیں گے, پھر دوبارہ ختم کریں گے, پھر وہ آئیں گے, کیونکہ آپ نے پیچھے سے اس کے بیس لیول پہ اس کو روٹ کاز کو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا ہے. تو اسی لیے اس میں بھی ہم یہ کہیں کہ صرف پردہ عورت کر لے, تو وہ یہی بات ہے کہ آپ اس کو بلیم کریں کہ تم کر لو تو ہم بچ جائیں گے, اور وہ کہے کہ نہیں تم اپنی نظریں نیچے رکھو خالی تو ہم مطلب بچ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ورنہ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو میرے خیال میں جو پردہ دار عورت ہے اس کے ساتھ تو ریپ ہی نہیں ہونا چاہیے پھر. تو اس لیے کیونکہ وہ جو آدمی ہے جو یعنی فحش کانٹینٹ جو ہے وہ دیکھ کے آ رہا ہے, ایک سائنٹیفک اور سائیکالوجیکل فیکٹ ہے کہ ایک انڈیویجول کے دماغ پہ کیا کیا اس کے اثرات ہوں گے. کچھ انسان ہوں گے ہاں ٹھیک ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے, ان کی اپنی یعنی کہ جو بھی ہے وہ کنٹرول کر لیں گے, لیکن کوئی نہیں کریں گے. اور پھر جو چلتے چلتے وہ راہ چلتے ویک جو بھی چھوٹا بچہ ہے, کیونکہ آپ اس کے پر قابو پا سکتے ہیں, یا بچی ہے, یا
لڑکی ہے, چاہے وہ 4 گز کی چادر ہو اس کے پاس یا برقع کلیڈ ویمن ہو یا جو بھی ہو, وہ اگر اس کے قابو میں آ رہا ہے تو وہ قابو کرے گا اس کو. تو جو یہ والا کانسیپٹ ہے اب پاور, ریپ از اباؤٹ پاور اینڈ ناٹ اباؤٹ سیکس یا ناٹ اباؤٹ لسٹ, جو کہتے ہیں گریٹیفیکیشن. ہاں, ایک گریٹیفیکیشن ہے, اس کو ہر جگہ بولا جاتا ہے بار بار. اس کے اوپر کوئی اسٹڈی اگر کسی نے پڑھی ہو, از اٹ entirely true about all kinds of sexual harassment یا about certain kinds of rape you can say کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ زیادہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں اگر کسی نے اگر اس میں پڑھا ہے. اس میری جو لمیٹیڈ ہے اس میں یہی ہے کہ تھیوریز ہیں, الٹیمیٹلی تھیوریز ہیں, اور دیر از امپیریکل اسٹڈیز وچ گوز اگینسٹ دس ہائپوتھیسس. اور یہ ہائپوتھیسس ڈیولپ ہی 1960s یا 50s کے اندر ہوا, کوئی اس سے پہلے اس طرح سے نہیں دیکھتا تھا. آج کل جتنی بھی اچھی خاصی سائیکولوجیکل اسٹڈیز ہیں جو کہتی ہیں کہ نو دس از ناٹ دی اونلی ریزن اور دی ایون اونلی فیکٹر اور ایون دا مین فیکٹر فار دس. یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اٹ از جسٹ اباؤٹ پاور, کہ یہ پاور کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. اور اس میں جو اچھی خاصی اسٹڈیز ہیں اس میں وہی کہتے ہیں کہ it is ultimately linked to یعنی sex and it is ultimately linked to lust. یعنی وہ ہوتا ہے, وہ ایلیمنٹ آپ مائنس کر ہی نہیں سکتے اس چیز کے اندر سے. میرے خیال سے یہ ایک اس کو بالکل ہی ایک پولیٹیکل کرائم بنا دینا کہ اٹ از جسٹ اباؤٹ پاور, یعنی ایک پولیٹیکل چیز بنا دینا اس چیز کو, یہ بہت ہی اوور سمپلیفیکیشن. یعنی if that is an over simplification کہ it is just about یعنی gratification and lust, and this is another over simplification, it is just about power. یعنی یہ دونوں اوور سمپلیفیکیشنز ہیں جو دونوں, یعنی اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہوگی اور ہے میرے خیال سے. تو یہ اس پہ ایک دو اسٹڈیز بھی ہیں امریکن سائیکالوجی کہہ رہا ہوں, سائیکالوجی ٹوڈے کے اندر بھی اس پہ رپورٹس ہیں. میرے خیال سے ایک دا گارڈین کے اندر یعنی ایک آیا تھا خاص طور پہ وائنسٹین کے کیس کے بعد, وائنسٹین جو ہے ہالی ووڈ مغل, یہ اوپینین پیس تھا دی گارڈین کے اندر کہ اس کے بعد جو جس نے اتنے لوگوں کو وہ کیا, تو وہ کیا آتا ہے کہ اٹ پرووز یا اٹ شوز دیٹ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ پاور, دیٹ کہ یعنی اس کے پاس تو پاور پہلے سے تھی, اس کے پاس وہ اور طریقے سے لوگوں کے اوپر پاور اپنی ایگزرٹ کر سکتا تھا, اسے کیا ضرورت تھی کہ اسی ہی کے تھرو پاور ایگزرٹ کرے. یعنی اس میں یہ اسٹڈیز بھی آتی ہیں جو انفارچونیٹلی میں نے بیمار ذہن کا جو ٹرمینالوجی استعمال کی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی ہینڈی کیپڈ ہے, نہیں, بیمار سے مطلب کہ یعنی بیمار کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, کہ ان کی جو اسٹڈیز آتی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ وائلنس, یہ ایگریشن ان کو وہ کرتا ہے, ابھارتا ہے, یعنی اٹ ایکسائٹس دیم, یعنی ہاں ایکسائٹس دیم. تب وہ ریزسٹنس دیکھتے ہیں تو اٹ ایکسائٹس دیم ایون مور, اور یہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو اس طرف لے کر جاتی ہے. یعنی فیٹیشائزیشن ہے ایک طریقے سے اس چیز کی انفارچونیٹلی. اور کیوں اب آپ سائیکولوجیکلی اس پہ اسٹڈی کریں کہ فیٹشز یعنی اتنے عجیب اور اتنے یعنی ٹوسٹڈ اور یعنی پروڈ, اور یعنی آپ جو بھی لفظ استعمال کر لیں کہ ڈیولپ کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ ڈیسینسٹائز کر رہے ہیں اپنی معاشرے کو. یہ تو اب ویسٹ کے اندر بھی ایک پوری بحث ہے کہ بچے جتنی جلدی اور جتنی چھوٹی عمر میں اس کانٹینٹ سے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, وہ آگے چل کر ان کے اوپر ذہنی طور پہ اور سائیکولوجیکلی کیا امپیکٹس پڑتے ہیں, اور وہ ان کی بعد کی زندگی اور شادی شدہ زندگی کے اوپر پورا ایک امپیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر ان چیزوں کا. اور یعنی یہ سب کو اب پتہ چل گیا کہ یعنی اب یہ چیزیں اس نے اتنا ڈیمیج کر دیا ہے, جو بھی ان چیزوں کو کنزیوم کرتا ہے, جو بھی معاشرہ ہے جس کے اندر یہ بہت پھیلی ہوئی ہے, وہ اٹ از آل بیکمنگ اے ویری سک سوسائٹی. اس پہ تو بہت اب آرگنائزیشنز موجود ہیں اور اسٹڈیز موجود ہے کہ ان چیزوں کو بند کرنے کے لیے, انڈسٹریز کو بند کرنے کے لیے, یہاں پہ نہیں وہاں پہ مغرب کے اندر جہاں سے انڈسٹریز آپریٹ کرتی ہیں, اس کے خلاف کیمپیننگ ہوتی ہے. اور کیمپیننگ کوئی صرف وہاں کی رائٹ ونگرز نہیں کر رہے ہوتے, کیمپیننگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو وہ سفر کیا ہوتا ہے,
وہ جو ایڈکٹس رہے ہوتے ہیں ان کے, اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اتنا کنزیوم کیا اور ہماری اور ہم اب سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا برائی اور کیا خرابی ہے, اس کو جو ہمیں فائٹ کرنا ہے. تو اس میں یہی اس میں خالی یعنی جو کنٹینٹ آ رہا ہے اس کے اندر خالی صرف یہ یعنی ریپ کلچر کو بھی یہ پروموٹ کر رہا ہے, اس کے علاوہ جو اس کے اثرات ہیں نا مختلف ذہنوں پہ, وہ اس کی جو ایک ایموشنل اور مینٹل النیسز جو پھیل گئی ہیں نا مختلف, وہ بھی اس کے اثرات ہیں. یعنی کہ یہ چھوٹی موٹی سی ایک صرف ہم ایک یعنی ایک ایلیمنٹ کی بات کریں کہ یہ وہ بھی پروموٹ کرے, لیکن اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے اس طرح کے اثرات ہیں جو کہ لوگوں پہ آ رہے ہیں. اور اس کی یعنی ہم جب بات کرتے ہیں وائلنس جب معاشرے میں پھیل رہا ہے, میس شوٹنگز جو ہوتی ہیں, تو اس کے اندر ویڈیو گیمز کا ڈسکشن ہوتی ہے کہ ویڈیو گیمز نے اس کو کس طرح اس کو تول دیا, ایکشن موویز نے اس کے اوپر کس طرح کام کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماس شوٹنگ کے اندر جو لوگ بیچارے مر گئے ہیں ہم ان کے اوپر کوئی وکٹم لیونگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اس بندے کو اس وہاں تک پہنچانے میں کس چیز نے کردار ادا کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سب چیزوں کا سدباب کر دیں گے تو ایول ختم ہو جائے گا, لیکن کم سے کم ڈیمینش ہو سکتا ہے, آپ ایک کنٹرولیبل لیول تک لے کر آ سکتے ہیں. انسان کی جو ایک یہ یعنی انسان کی ایک جو ایک نیچرل یعنی کہ ایک لرننگ کی جو ایک طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آبزرویشن اور اس پہ امیٹیشن, وہ بچپن سے ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے بھی دیکھتے ہیں, وہ آبزرو کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ سارا وقت جاری رہتی ہے, کیونکہ ایک لرننگ پروسیس جو ہے وہ انسان کا بچپن سے لے کے اور مرنے تک جاری رہتا ہے. تو وہ ہر چیز کو آبزرو کر کے اس کو چاہتا ہے کہ وہ اس کو پریکٹس کرے, اس میں وہ نئے انوویشنز اور کریشنز اور جو بھی ساری چیزیں وہ ایجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کو مختلف طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن وہ آتا جو ہے وہ ایک آبزرویشن کے نتیجے میں. تو اس میں اگر یہ ہم دیکھیں تو ہاں اس کا ایک مطلب الٹیمیٹلی یو آر اے پروڈکٹ آف یور سوسائٹی ایک طریقے سے, مطلب آپ جو سوسائٹی کے اندر پلے بڑھیں. اور یہ چیز ہمیں اب یہ میں مطلب اس چیز کو میں کہنا چاہتا ہوں تمام لسنرز سے بھی اور باقی جن سے بھی میں خود بھی اگر ذاتی طور پہ بات کبھی کرتا ہوں, کہ آپ ہر چیز کو کمپارٹمنٹلائز اس طرح نہیں کر سکتے ڈبیٹ کو کہ نہیں میں وکٹم جو ہے صرف اس کے اوپر بات کی جائے اور میں اس فیکٹرز پہ بات نہ کروں جس نے اس پرپیٹریٹر کو یہاں تک پہنچایا. نہیں یہ, اور اگر آپ کہتے ہیں نا, یہ اتنی ہی ایک اسٹوپڈ بات لگے گی اگر میں کہ فرض کریں کسی کو میں یہ بولوں, مطلب ہم سیاست میں کہتے ہیں نا کہ نہیں پولیٹیشینس کو, برے پولیٹیشینس کو گالی مت دیا کرو, کیونکہ ملٹری رول اتنی دفعہ آ چکا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ملٹری رول دوبارہ آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کو دوبارہ ہو جائے اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارا ڈیموکریسی جو ہے وہ کولیپس کر جائے. آپ کبھی اگر کوئی بندہ ایسی توجیہ پیش کرے گا تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے کیا کس قسم کی بیوقوف ہے جو پولیٹیشین ہے, اگر برا ہے تو میں اس کو بولوں گا برا پولیٹیشین ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم ایک اور اگر کرپشن کی حوالے سے بات ہوتی ہے کہ یعنی اگر آپ نے ایک چیز کو کمپلیٹلی منیمائز کرنا ہے, ختم کرنا ہے معاشرے سے, ٹھیک ہے, یو کی ناٹ ایلیمینیٹ اٹ انفارچونیٹلی. جیسے اگر کرپشن کی بات ہوتی ہے تو سول سروسز کے اندر یا کہیں بیوروکریسی کے اندر کرپشن کی بات ہوتی ہے تو صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ ہاں یار وہ مورلی ویک ہے, بالکل ہمیں ان کی مورل اسٹینڈنگ کو بھی امپروو کرنا ہے جو بھی سول سرونٹس ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی تنخواہیں بھی دیکھنی ہے کہ ان کو جو ریمونریشن مل رہی ہے وہ اس لیول کی مل رہی ہے بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گھر چلا سک رہے ہیں اور ان کو اس کے اوپر مجبور نہیں ہونا پڑ رہا کہ وہ رشوت لیں. نہیں آپ کہیں کہ نہیں صرف اس کو اخلاقی, ہاں بالکل اصولی طور پہ اس کو اخلاقی طور پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کو رشوت نہ لے اور وہ اس کے, لیکن انفارچونیٹلی ہر کوئی اتنا اخلاقی طور پہ مضبوط نہیں ہوتا. یہ شروع مجبوریوں سے شروع ہوتا ہے. ایک بڑی اچھی مثال مجھے ملتی ہے مدینہ کی اسلامی ریاست کی, ہم بات کرتے ہیں, دو مجھے بڑے اچھے اگزامپل ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ لینے کے لیے جن لوگوں کی ذمہ داری لگائی تھی نا, تو یہ بھی اس بات کا بھی اس ریاست میں یہ چیز طے کی گئی تھی کہ جو زکوٰۃ لینے والا جو جا کے کلیکٹ کرے گا نا, ہی از ویل کمپنسیٹڈ, تاکہ اس کے دل میں لالچ پیدا نہ ہو. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا بھائی کیوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی کم ہو یا زیادہ ہو, زکوٰۃ جیسے وہ اتنا چیز جمع کر رہا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کم ہو زیادہ ہو, آپ کو بس اگر وہ کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دو, ختم. دیٹ شوڈ بی انف. دا لا ان اٹ سیلف, لا تو ایگزسٹ کرتا تھا نا, چوری کرے گا ہاتھ کٹے گا, غلط اگر اس کے اندر اس نے خیانت کی زکوٰۃ کے اندر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ تیار کرنا چاہتے تھے, اور اسلام ایسا معاشرہ جو ہیومن کنڈیشن کو سمجھتا ہے. اسی طریقے سے جب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی تو اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ یہ پاورفل قبیلے سے ہوں تاکہ یہ انٹیمیڈیٹ نہ ہوں,
یہ انڈیپینڈنٹلی یعنی یہ نہ مالی طور کے اندر کوئی کمزور ہو یا انفلوئنشلی یہ کمزور ہو کہ کوئی اور ان کے اوپر اوور پاور کر سکے. اپنے فیصلوں کے اندر دے کین بی اسٹرانگ اینڈ دے کین بی فرم اینڈ دے کین بی انڈیپینڈنٹ. تو آپ کہہ سکتے کہ نہیں اسٹیٹ کو بس انیکٹ کر دینا چاہیے اور کر کے کیوں؟ کیونکہ ہیومن کنڈیشن کین ناٹ بی جسٹ آپ لا اور ایگزیکیوشن تو ایک ایلیمنٹ ختم کر سکتی ہے, لیکن وہ تمام دروازے اگر کھلے ہیں تو وہ معاشرہ نہیں اس کے اوپر وہ کر سکتا. تو اس چیز کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک اور جہاں سے بیک کلیش آتے ہیں جس چیز کے حوالے سے آتی ہے جب سزاؤں کی بات ہوتی ہے. یعنی آپ کی اپروچ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی, ہم نے یہ روک دیا وہ روک دیا, سب کانٹیکٹ روک دیا. مدینہ کی جیسی اسلامی ریاست میں بھی یعنی یہ ساری چیزوں پہ تھی, پردہ تھا, لیکن آپ حدیثوں کی کتابیں اٹھائیں, آپ تاریخی کتابیں اٹھائیں, وہاں پہ بھی انسیڈنٹس ہوئے, ریپ جیسے انسیڈنٹس ہوئے. تو اس میں جو ایک جیسے ایک حدیث ہے, اس میں ایک حدیث جو سنن ترمذی کے اندر ہے جو کہ صحاح ستہ میں سے, اور اس کو گریڈ بھی صحیح کیا گیا, میں اگر اس کو پڑھ لوں کہ ابو القامہ رپورٹڈ اے وومن وینٹ آؤٹ ٹو پرے ڈیورنگ دا ٹائم آف دا پروفٹ پیس اینڈ بلیسنگز بی اپون ہم اینڈ شی واز میٹ بائی اے مین ہو اٹیکڈ ہر اینڈ ریپڈ ہر. شی اسکریمڈ اینڈ ہی رین اوے. اس میں اتنی ساری اس ایک حدیث سے چیزیں نکلتی ہیں. Then another man passed by and she said, this man has molested me. A group of immigrants, yani muhajirin, were passing by and again she said, this man has molested me. They caught the man whom she thought was her attacker and brought him to her and she said, yes, this is the one. Usne identify kiya, this is the one. They brought him to the Prophet and he issued orders concerning him, but the one who had attacked her stood up and said, O Messenger of Allah, I am the one who attacked her. The Prophet said to her, go now for Allah has forgiven you. یعنی تم نے جو غلط آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی اللہ نے معاف کر دیا, یعنی تم نے غلط بندے کے اوپر کر دیا, غلطی تھی. And the Prophet said kind words to the man who had been mistakenly arrested. یعنی اس سے بھی معافی تلافی تو نہیں, یعنی اس کو بھی معاملہ سلجھا دیا اس کے ساتھ. The Prophet said to the man who had attacked her, stone him. ٹھیک ہے, سزائے موت. And the Prophet said, verily he has repented. یعنی جس نے کیا تھا ریپ کا عمل, he has repented in such a manner that if the people of Medina were to repent in this way, it would be accepted from them. یعنی اگر باقی لوگ بھی مدینہ کے اندر اس طرح توبہ مانگے تو ان کی بھی توبہ قبول کی جائے. یہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث ملتی ہے, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں آج کے حوالے سے ریلیونٹ نکل لی. ایک تو آ گیا کہ اگر ایک خاتون نے یعنی وداؤٹ ایول انٹینشن ایک آئیڈینٹیفائی کیا, ڈیفیمیشن کے لیے نہیں, نہ کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائی کیا, غلطی سے اس نے کہہ دیا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ اور یہ آدمی ہے جس نے یہ آدمی کے ساتھ کیا. تو یعنی ایک غلط تصور ایک انفارچونیٹلی پایا جاتا ہے کہ 4 گواہان کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے. یہ ریپ کے اندر نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ لوگ پاکستان کے اندر کہتے ہیں حدود قوانین کے اندر شاید یہ تھا, وہ بھی نہیں ہے, یہ غلط ہے. حدود قوانین تو اب منسوخ ہو چکے ہیں, لیکن یہ بھی اس حوالے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ریپ کے حوالے سے کوئی 4 گواہان مانتا ہے. اور پھر اس نے ایک گواہی بھی اس سے غلطی ہوئی, خاتون سے گواہی میں بھی غلطی ہوئی, تو یہ نہیں ہوا کہ آپ کو قضا کی جو قذف کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اس کی سزا ہوئی کہ آپ نے ڈیفیم کیا. نہیں, یہ بھی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سے ایک سنسیئر غلطی ہو گئی ہے, اور جس بندے کو پکڑا تھا اس کو بھی کر دیا, اور جس کو کیا اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے کئی حدیثیں آتی ہیں, حدیثیں بھی آتی ہیں خلفائے راشدین کے زمانے سے ملتا بھی ہے. اب جو یہ بات کرتے ہیں نا وکٹم بلیمنگ کی, وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں, اب جب بات کی جائے بالکل وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے, غلط بات ہے وکٹم بلیم کرنا, اسی کو الزام ٹھہرانا جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے. اب میں بات کروں جو افینڈر ہے, جو ریپسٹ ہے, جس نے یہ عمل کیا, اب میں کہتا ہوں اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہی جو وکٹم بلیمنگ والا شور مچاتے ہیں نا, یہ سب سے پہلے اس کا دفاع کرنے آ جائیں گے ریپسٹ کا. وہ کہیں گے کہ نہیں, اس کو کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے. اور انہوں نے ہی ابھی پاکستان کے اندر یہ بل ہو رہا تھا, اس کے اندر بات ہوئی کہ کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے, انہوں نے ہی اپوز کیا کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے چائلڈ ابیوزرس اور جو ریپسٹ کے اوپر. تو آپ ریپ وکٹمائزیشن ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے ہو گے, لیکن آپ ریپسٹ سمپیتھائزر ضرور ہیں. آپ ان کے ساتھ, آپ بجائے کہ وکٹم کے ساتھ سمپیتھائز کریں کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے, اس کے اوپر کیا ڈسٹریس گزر رہا ہے, کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ابیوز کرنے والا ہے وہ اب وہ یا تو 2-3 سال کی سزا کاٹے گا اور وہ آرام سے اپنی زندگی اس کے بعد گزارے گا, اور ایجوکیٹ کریں گے, ریہیبلیٹیٹ کریں گے, اور اس نے جو کرائم کیا وہ کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے
یعنی اس کے لیے توبہ کا بھی راستہ کھلا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے توبہ تو وہ اور اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, لیکن دنیا کے اندر تو اس کو سزا ہونی چاہیے. یعنی جو اس کا پرسنل معاملہ ہے وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ وہ کر لے, لیکن جو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا وہ اس کا پرسنل معاملہ نہیں, وہ اس کا پرسنل معاملہ نہیں ہے. ہاں وہ سوسائٹی پہ اس کا افیکٹ چل رہا ہے. بلکہ اسلام کے اندر سزا کا تصور بھی یہی ہے, اور جو ہمیں ملتا بھی ہے کہ اگر کسی نے یہ جو حدود اللہ کو اگر کوئی کرتا ہے کہ اللہ نے کچھ سینکشنز رکھی ہوئی ہیں, اگر اس کو کوئی بریک کرتا ہے, اور ہمیں واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ خود آتے تھے اپنے آپ کو, جس طرح اس واقعے کے اندر اس بندے نے خود وہ کنفیس کیا, تو اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو وہ کفارہ ایک طریقے سے دے سکے, ایکسپیٹ کر سکیں جو انہوں نے غلط کیا, کہ جب ان کو سزا اس دنیا میں مل جائے گی تو آخرت کا جہاں پہ کانسیپٹ ہے نا, جہاں پہ پردے کا کانسیپٹ ہے, وہاں پہ ایک آخرت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پھر ہم اللہ سے توبہ کریں گے اور امید کریں گے کہ دنیا کی سزا جو ہمیں ملی ہے آخرت میں ہم سزا سے کمپنسیٹ ہو بچ جائیں. ٹھیک ہے, وہ اب وہ معاملہ اللہ کا ہے کہ آخرت میں کس کو سزا دیتا ہے یا نہیں دیتا. لیکن اب سوال یہاں پہ ہونا چاہیے کہ کیپٹل پنشمنٹ کو اوائڈ کرنا, کیپٹل پنشمنٹ کو کے خلاف بولنا اور کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف لابی کرنا اور ریپسٹ کے ساتھ سمپتائز کرنا یا جو بھی افینڈر ہے, یعنی وہ بھی اس چیز کو وہ کرتا ہے, بڑھاتا ہے. اچھا اس میں یعنی وہ بھی اس برائی کو بڑھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی جب ریپسٹ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمارے جیسے اس کے اندر کہ وہ کرے گا اور وہ چیزیں ہوں گی, وہ کر نکل جائے گا اور بچ بھی جائے گا اور کوئی ایسی کوئی سزا نہیں ہوگی, تو وہ ریپیٹ آفینڈرز کتنے ہوتے ہیں. آپ ویسٹ کے اندر ریسرچ نکال لیں, ان کو سزا ہو جاتی ہے, ان کو سزا ہو جاتی ہے. اب وہاں پہ طریقہ کیا نکالا, کیونکہ وہاں پہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ ایک رجسٹریشن ہوتی ہے, ایک وہ افینڈرز رجسٹر ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو جا کر بتانا ہوتا ہے بھائی ہم تو سیکس افینڈرز ہیں اور ہم نے یہ کیا ہوا ہے. لیکن وہ ریپیٹ افینڈرز اچھے خاصے کیسز کے اندر ریپیٹ افینڈرز ہوتے ہیں. میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ میں جس معاشرے میں اپنی نسل کو, آنے والی اولاد کو, اگر میں اس کو پرورش کرنا چاہوں اور جس بنیاد پہ میں اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہوں, میں چاہتا ہوں کہ وہ عورت کی عزت کرے, میں چاہتا ہوں کہ وہ عورت کو اس کے حوالے سے کوئی ناپاک عزائم نہ لے کر آئے اور ساری چیزیں کرے. میں نہیں کر سکتا مکمل طور پہ, کیونکہ جو معاشرہ ہے وہ اس کو ایسا کنٹینٹ شو کرے گا جو اس کے اوپر انفلوئنس کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود بھی اس کو 110% اس کی ایجوکیشن کے اوپر میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے پاس وہ اور راستے ہیں جو معاشرہ اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہے, وہ باہر جا رہا ہے, وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. آپ یہی واقعہ دیکھ لیں, جو حدیث رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ مدینہ کی ریاست تھی, یعنی ہم اس کو وہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ آپ نے مکمل طور پہ ہر چیز کی کا خیال رکھا تھا یقینی طور پہ, وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے, لیکن وہ انوملیز ہوتے ہیں. ان انوملیز کو سمجھنا اور ایک کلچر کو سمجھنا, اس میں فرق ہوتا ہے. اور ایک ایسا بندہ جو ہے نا وہ مطلب کر رہا ہے کام جس کی تربیت اتنی ہوئی بھی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اور بندہ جو ہے نا برے سے الزام ٹھہرائے جا رہا ہے تو اس نے کلیم کر لیا. ہاں مطلب ایسی سوسائٹی تھی, یعنی اس کے اندر اتنی مورل یعنی سنسیریٹی کا لفظ یا مورل اسٹرینتھ تھی کہ اس نے کہا کہ چلو میرے جرم کی وجہ سے کوئی اور سزا نہ پائے, یعنی اللہ عالم, یعنی اللہ بہتر جانتا ہے. ہم لوگ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اب کلیکٹیولی ہی اگر آپ واقعی اگر ریپ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو ایجوکیشن, تربیت, اویئرنیس, ریکیلیبریشن آف دا تھاٹ پروسیس, یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی, ٹرانسفارم کرنا پڑے گا. اور معاشرہ, یعنی آپ ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جو کہ اخلاقی بنیاد پہ کھڑا ہی نہیں ہے, وہ صرف ڈنڈے کی بنیاد پہ کھڑا ہے. اور جس وقت وہ ڈنڈا فیل ہوا اس وقت تو معاشرہ امپلوڈ ہو گیا نا, پھر تو پھر آپ ہر جگہ جو دیکھیں گے وہ ہو رہا ہوگا. اور یہ ہمیں مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے, یعنی جو کیپٹلسٹ معاشرے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ UK ہو, آپ کووڈ کے دوران آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا. جیسے ہی ہلچل مچی, پتہ چلا کہ سپلائی کم ہو جائے گی, وہ ٹیشو اور رول پہ اور فلانی اور آگے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے وہ کر رہے ہیں. لائٹ چلی گئی تھی کہاں پہ, امریکہ کے اندر کوئی پاور فیلئر ہوا تھا, نیو یارک کے اندر, تو وہ رائٹ شروع ہو گئے تھے اور خوب لوٹا لاٹی. یہ آپ نے بلیک لائیوز میٹر کے اندر جو ہوا تھا, ایک جگہ وہ احتجاج ہو رہا ہے, دوسری جگہ سب لوٹم لاٹھی مچی ہوئی ہے. تو ایسا معاشرہ جو صرف ڈنڈے کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے, صرف سو کالڈ لا اینڈ آرڈر کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے, اٹ از جسٹ بیئرلی اے اسٹیپ اوے فرام فیلنگ اور امپلوڈنگ. تو ہم تو ایسا معاشرہ چاہتے ہیں کہ جو کوئی ڈنڈا بھی جس کے اندر افیکٹولی کام کرے,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں اس کو ہم اسلامی طور پہ خدا خوفی بھی کہتے ہیں, ہم اس کو اپنی بنیادی اخلاقی تہذیب بھی کہہ سکتے, سوشل کلچر ویلیوز بھی کہہ سکتے ہیں, اس کی بنیاد پہ بھی کچھ کھڑا ہونا چاہیے. آئی تھنک دس از, میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹ سولوشن ہوگا جس میں ہم بہت حد تک اس بیماری کو میٹیگیٹ کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں. یعنی ایک اسٹیٹ ہے کہ جو ریپیٹ اوفینڈنگ, سیکشل ریپیٹ اوفینڈنگ اوفینس جو ہے, اٹ رینجز فرام 5% آفٹر 3 years to 24% آفٹر 15 years. یہ کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہے, یعنی ایڈکشن ہے. یعنی ایڈکشن ہو یا نہ ہو, یعنی جس نے ایک دفعہ کیا اور آپ نے اس کو سزا نہیں دی صحیح سے, کیپٹل پنشمنٹ کا اگر وہ بنتا تھا تو آپ نے یہ چانس بنا دیا کہ ود ان 3 years 5% چانس ہے کہ وہ کرے گا, اور ود ان 15 years 24% چانس ہے کہ وہ اس دوبارہ کو ریپیٹ کرے گا. صحیح ہے. اور اسی لیے شاید جو پی ایم عمران خان صاحب کا جو پورا بیان تھا وہ کافی نائیو تھا. وہ مطلب صرف ڈنڈے کو جو ہے نا وہ فوکس کر رہے تھے, اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ان کی ذمہ داری تعلیم اور تربیت کے حوالے سے بھی اپنی قوم کے لیے. بالکل بھائی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں نا, مطلب یہ کہ ایز اے حکمران اگر ان کی کوئی رسپانسبلٹی, ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں نا, ہم بھی ریئلائز کریں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ان کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اوپر سے لاس کو پورا بنائیں اس کو اور اس کو امپلیمنٹ کریں, اور جو بھی ایجوکیشن کا ٹرانسفارمیشن جو کرنی ہے ہمیں وہ کریں. تو وہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین جس طرح کہتے ہیں. آپ کے یہاں جو اس کے بعد آپ کے یہاں جس طریقے سے ایڈز آتے ہیں, آپ اس کے اوپر لا میکنگ کریں نا یار. آپ پیمرا کو بولیں, جو فحش کنٹینٹ کی انہوں نے بات کی ہے وہ میں تو جا کے نہیں روکوں گی پردے میں, وہ کوئی نظریں نیچے کر کے بھی نہیں روکے گا. بھائی آپ اس کو فحش کنٹینٹ اگر وہ موجود ہے تو وہ اوپر سے ہی کنٹرول ہو رہا ہے. جو پورنوگرافی یا ہالی ووڈ یا بالی ووڈ جو انہوں نے ساری باتیں کی کہ وہ آ رہی ہیں, آپ کا خود کا میڈیا انڈسٹری, فیشن انڈسٹری آبجیکٹیفائی کر رہا ہے, تو وہ ساری چیزوں کو بھلا کے صرف ہم یہ کہیں کہ یہ کاز ہے. یہ کاز تو ہمیں بھی معلوم ہے. اس پہ بھی اتنی ریسرچز موجود ہیں کہ یعنی جو پردے کے کانسیپٹ کے حوالے سے, جو ماڈسٹی یا ڈریسنگ کے حوالے سے جو بھی انہوں نے بات کی, جو کہ آبجیکٹیفیکیشن آف ویمن, یعنی یہ تو بالکل ہی امپیریکل ریسرچز, امپیریکل ڈیٹا موجود ہے کہ یعنی آبجیکٹیفیکیشن آف وومن بڑھ جاتا ہے, رزلٹ کرتا ہے, ایک ون آف دی ریزنز ہے, کو ریلیشن بنتا ہے کہ جب یعنی کوئی بھی کس طرح کی ڈریسنگ کرا ہوا ہے اور اس کی آبجیکٹیفیکیشن کس طرح کی ہو رہی ہے. تو انسٹاگرام پہ ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تصویریں آتی ہیں, مرد کی بھی عورتوں کی بھی, جو بھی ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں, اور وہی اچھا کنٹینٹ بھی موجود ہے انسٹاگرام پہ جس میں آپ کی ایجوکیشن ہو رہی ہے, وہاں پر وہ ہزاروں میں اور 10,000 اور اس میں لوگ فالو کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو آپ کی آئی کینڈی بنی ہوئی ہے وہ چیز, ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی وہاں پر چیزیں موجود ہیں, لیکن وہاں پر ملینز آف فالوورز نہیں ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ ہاں موجود ہیں. یعنی یہ تو صرف ایک سمپل آبزرویشن ہے, آپ کو کوئی اس میں امپیریکل ریسرچ, میں کہہ رہا ہوں ایون دو دیر از امپیریکل ریسرچ اویلیبل آن اٹ, یہ تو آپ بندہ ایک آبزرویشن سے کامن سینسیکل چیز ہے. ایک اگر ہم عام جیسے فیملیز کی بات کر لیں تو اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں آج کل بہت زیادہ کانسنٹ ایجوکیشن دینے کی بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو یعنی عام صرف ایک چیز کر لیں اگر, کہ ہم ان کو صرف یہ بات کہہ دیں کہ آپ کی جو ہے نا, آپ ایز اے انڈیویجول رسپانسبل ہیں, چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورت ہیں, اور آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. اب ہم آج کل کیا مسئلہ ہے کہ ہم ریوارڈ بھی فوراً چاہ رہے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہم فوراً اسی وقت چاہ رہے ہیں. تو ٹرو جسٹس جو ہے, ہمیں ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ٹرو جسٹس جو ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہونی ہے, اور ہر کسی کی ہونی ہے, اور اللہ کے سامنے جا کے ہونی ہے. جو عقیدہ آخرت ہے وہ ہمارا بالکل کمزور پڑ گیا ہے نا. تو ہم بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ فوراً ہمیں ریوارڈ بھی مل جائے, اور فوراً ہی ہم اکاؤنٹیبلٹی جو شخص کرا ہے اس کو فوراً اس کے اوپر وہ کیا جائے. اور کتنے لوگ ہیں جو صرف اس کی لیکنگ کی وجہ سے دے فیل کوئی دیکھ نہیں رہا تو ہم بچ جائیں گے, وہ اسی کانسیپٹ کے اوپر ہوتا ہے. بھائی پورنوگرافی اگر بچہ اگر دیکھ رہا ہے تو وہ بچہ اسی وقت رہے گا کہ میں تو اکیلا تو نہیں ہوں, میں یعنی کہ میں تو اگر یہ دیکھوں گا بھی تو میری اللہ کا خوف اس کے اندر اتنا ہو کہ وہ نہ کر سکے یہ کام. اسی لیے جو آپ کا معاشرہ وہاں کا ہے ویسٹ کا, اس کے اندر وہ جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ساری چیزیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ ایز رسپانسبل اپنے آپ کو فیل نہیں کرتے, ایتھیکلی اور مورلی رسپانسبل نہیں فیل کرتے. بالکل. تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ ہم اوبیسلی ہم نے صرف ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو میں بہت دیر سے سوچ رہی تھی کہ
ٹنل ویژن سے چیزیں دیکھنے کے بجائے جیسے کہ ابھی ہم نے پردے کے کانسیپٹ کی بھی بات کی تھی, اور ٹنل ویژن وہی ہے کہ عورت اگر دو یعنی چادر پہن لے تو وہ پردہ ہو جاتا ہے. تو ٹنل ویژن کے بجائے اگر ہم براڈ ویژن کے ساتھ اور ہر ایک یعنی ہر ایک ایلیمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, تو میرے خیال میں ہر چیز کو ذرا اوپن مائنڈیڈلی براڈ مائنڈیڈلی تھوڑا سا لینے کی کوشش کریں, تو ہم آفینڈ بھی کم ہوں گے اور اپنے آپ پہ پرسنل بھی نہیں لیں گے اس چیز کو, اور یعنی بہتر یعنی ایک سوسائٹی کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل. میرے خیال میں اسی نوٹ کے اوپر ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کریں گے. بس جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے بھی بہت بکھری باتیں کی ہیں آگے پیچھے. اگین ہمارا پرپز اوفینڈ کرنا نہیں تھا, ہمارا پرپز تھا کانورزیشن کو تھوڑا سا براڈ کیا جائے, تھوڑا سا انلائٹن کیا جائے, تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کیا جائے. اگین میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ ہم لوگ وی آر آل ود دا وکٹمس, ہم وکٹمس کے ساتھ ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہوتا ہے. عورت اگر جس کنڈیشن میں بھی کسی کے سامنے آئے, اس کے اوپر جو کرتا ہے وہ رسپیکٹو ریگارڈ لیس وہ بندہ ظالم ہے, اور اس کے ساتھ جو سزا اسلام نے دی ہے کہ ہی شوڈ بی کیپٹلی پنشڈ, یعنی کیپٹل پنشمنٹ اس کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ جو بھی یہ کرتا ہے, جو بھی یہ فیل کرتا ہے, ہاں چھوٹے لڑکوں پہ, ہاں چھوٹے بچوں, وہی ہم عورت چونکہ ریپ جنرلی ہم جس کے اوپر بات کرتے ہیں پردہ وغیرہ, تو اوبیسلی اس میں بچے, چھوٹے بچیاں اور اینی بڈی جو اس کا کیا کہتے ہیں جو اس کے تھرو گزرتا ہے, تو وی آر ود دیم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم چونکہ اس مرض سے معاشرے کو چھٹکارا حاصل کروانا چاہتے ہیں, اور ہم نہیں سمجھتے کہ صرف ڈنڈے کے زور پہ یہ ہو سکتا ہے. ڈنڈے کے زور پہ ہونا چاہیے اور فوری ہونا چاہیے. دیر از نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. جس کا کام ہے کہ ڈنڈا اسٹرانگ کرے, لانگ ٹرم نہیں ہوگا, ہاں لانگ ٹرم نہیں ہوگا وہ ایک اس پہ, اور جوڈیشل سسٹم کو تیز کریں, اسپیڈی جسٹس کریں, یہ سارا وکٹم پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے, وہ سب چیزیں ہونی چاہیے. ڈیزیز کو کے کاز کو ایڈریس کریں, ایگزیکٹلی ڈیزیز کے کاز کو ایڈریس کریں اور اس کے فیکٹرز کو کریں, اور ان سب چیزوں سے گزریں. تو دس از این آن گوئنگ ڈسکشن, ہم اس کو لیتے ہوئے آئیں گے. مجھے جو اس چیز کے اندر جو بہت چیز جو میں سمجھتا ہوں جو پیچھے رہ جاتی ہے, ہم اس کو ڈسکس نہیں کر پاتے, وہ پرسنل لبرٹیز کے اوپر ہم کانورزیشن نہیں کرتے زیادہ. کہ اگر وہ پروٹیکشن آپ کی کچھ جس کو آپ پرسنل لبرٹیز میں لیتے ہیں, اگر اس کے کمپرومائز ہونے میں وہ آ رہی ہے, تو آپ کیا وہ فورگو کریں گے جس کو آپ سمجھتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئی وانٹ ٹو ہیو مائی کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو, یعنی اٹس یو وانٹ اٹ بوتھ ویز. تو یہ ایک کانورزیشن ہے, فار سم ادر ٹائم انشاءاللہ ہم کریں گے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. کمنٹس یو کین ریچ اس آؤٹ آن ٹویٹر, ریڈٹ, فیس بک, انسٹاگرام, ای میل. ہم تمام سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ اویلیبل ہیں. آپ ہم شیئر کرے گا ہماری پوڈ کاسٹ کو, اور ہم خاص کر مشکور ہیں ڈاکٹر نویرا کے کہ وہ آئیں دوبارہ ہمارے پاس, اپنے خیالات انہوں نے ہم سے شیئر کیے, اینڈ انڈاؤٹڈلی ہر پرسپیکٹیو واز ویری ویلیویبل انشاءاللہ. لیکن یہ بھی ہے کہ اس پوڈ کاسٹ جو, اور میں معافی چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی آفینڈ ہوئے ان سے. صحیح. تو ویسے ہم نے تو اتنی زیادہ معافی کبھی کسی سے نہیں مانگی, ہم گالیاں والیاں پڑتی رہتی ہیں, لیکن اگین بالکل صحیح انہوں نے کہا کہ ٹریگر نہیں ہو جائے گا, کیونکہ آفینڈ کرنے کے لیے تھا نہیں. ہاں آفینڈ کرنے کے لیے نہیں تھا, مقصد یہ نہیں تھا. تو بہرحال کیا کہتے ہیں, ہم ویسے ہی غصے میں رہتے ہیں, ہماری قوم ایک جنرل عادت بھی ہے, بگ ریئیکشنز, ایموشنل ریئیکشنز ہوتے ہیں. ہاں ہمیں معاف کر دیجیے. رمضان ایکچولی ہاں یہ بڑا اچھا ہے. پاکستان کے اندر اگر صحیح طور پہ رمضان کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا جائے نا, جو کہ روزے کا جو مقصد ہے, روزے کا مقصد ہے کہ اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا, یعنی صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں, سیکشول ڈیزائرز ہیں, تھاٹس کو, ان کو کنٹرول کرنے کا بیسٹ منتھ ہے اپنی ہر بندے کی ریہیبلیٹیشن کرنے کا, کلینز کرنے کا. یو کین آلویز ریکٹیفائی یور مسٹیکس اور ایکشنز جو بھی ہیں آپ کے. بالکل. تو پیوریفائی اینڈ ریکٹیفائی. بالکل. تو کوشش کریں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے تو ان سے پوچھیں کہ بھائی کیوں نہیں رکھتے, آپ رکھا کریں, آپ کی اس میں پرسنل ڈیولپمنٹ ہوگی, اور انشاءاللہ یہ کہ جو روزے کا اصل اسپرٹ ہے اس کے ساتھ رکھیں. اوبیسلی روزے رکھتے تو بھی ہیں لیکن اس کے اصل اسپرٹ کے ساتھ نہیں رکھ پاتے. تو خیر اینی ہاؤ, میرے خیال میں کافی باتیں ہو گئی ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, سلام فرام دا چوک.